مہمان خصوصی بہت خوبصورت شخصیت، بہترین تنقید نگار، میری مراد خواجہ جمشید امام صاحب سے۔ خواجہ جمشید امام صاحب پلیز آپ تشریف لائیں اور اس تقریر کے حوالے سے استاد محترم جناب حسین نظمی صاحب کی اجازت سے سب سے پہلے تو ایک معذرت کہ کرامت بخاری صاحب کو مجھ سے پہلے بلا لیا گیا، یہ نزولی ترتیب کی خلاف ورزی ہے اور میں شرمندگی محسوس کر رہا تھا بیٹھا، تو بہرحال بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے۔ صاحبو، سب سے پہلے افتخار بخاری صاحب میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ کتاب پہ تو گفتگو بعد میں کریں گے، مگر آج یہاں آنے کا ایک فائدہ میری ذات کو یہ ہوا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد سے ملنے کے بعد گائناکالوجسٹ کے بارے میں جو میری رائے بنی تھی وہ آئی تبدیل ہو گئی تو بس وہ پتھر کی عورت ہے، وہ پتھر ہی بناتی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مجھے یہ پتہ چلا کہ گائناکالوجسٹ اچھے بھی ہوتے ہیں، شاعر بھی ہوتے ہیں، ادیب بھی ہوتے ہیں، دانشور بھی ہوتے ہیں، تو مجھے خوشی ہوئی اس بات۔ عشق کی جاودہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ گلاب کے ساتھ پھول نہیں لکھتے اور عشق کے ساتھ جاودہ نہیں آتا اور جاودہ سے پہلے عشق نہیں آتا، یہ دونوں مکمل لفظ ہیں، ان کے اندر عشق کے اندر جاودانی کا مفہوم موجود ہے اور جاودانی کے اندر عشق نہ ہو تو وہ جاودہ نہیں ہوتا، وہ ایور لاسٹنگ نہیں ہوتا، وہ فار ایور نہیں ہوتا، وہ اس کے اندر ہمیشگی نہیں ہوتی۔ مگر اس کے باوجود انتہائی خوبصورت نام ہے کہ اس میں دو مکمل لفظ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے۔ گفتگو کتاب کے حوالے سے بہت خوبصورت کرامت بخاری صاحب کر چکے، ڈاکٹر افتخار بخاری صاحب کر چکے، استاد محترم ابھی آئیں گے وہ کریں گے۔ میں تو ایک حاضری کے لیے یہاں حاضر ہوا تھا۔ دنیا میں کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا، دنیا میں ہر انسان کی نا ایک انسٹنکٹ ہے، اس کی نیچر ہے، وہ زندہ رہنا چاہتا ہے، مگر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو دنیا سے جانا پڑتا ہے، اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے۔ وہ جو جاودانی ہے، وہ جو ہمیشگی ہے، وہ اسے نصیب نہیں ہوتی انسان کو۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ زندہ رہنے کے دو طریقے، آپ کو کبھی موت نہیں آئے گی، آپ کبھی نہیں مریں گے، یا تو کچھ ایسا لکھیں جو پڑھنے کے قابل ہو، یا کوئی ایسا کام کریں جو لکھنے کے قابل ہو، یا لوگ آپ کو پڑھتے رہیں یا لوگ آپ پہ لکھتے رہیں، آپ کو موت کبھی نہیں آئے۔ اور ڈاکٹر صاحبہ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی کتاب اس قابل ہے کہ اسے پڑھا بھی جائے اور اس پر لکھا بھی جائے۔ ہم لفظ کے لوگ ہیں، ہمارا رزق بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ لوگوں کا مال نہیں بکتا دکانوں میں لگا ہوا اور ہمارا لفظ بکتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اگر یہ کتاب مجھے پہلے ملتی تو میں زبانی گفتگو کے بجائے کچھ نہ کچھ لکھ کے لاتا۔ تو گزارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ بھی نبی ہیں اور آپ سے پہلے بھی نبی ہوئے، اور آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ 13 فضیلتیں بتائی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیاء کرام پہ تھی۔ ان میں سے ایک فضیلت ایسی ہے جو کہ ہماری کتاب سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے مختصر اور جامع بات کہنے کا علم دیا ہے۔
جو مختصر ہوتا ہے وہ بہت نصیب سے جامع ہوتا ہے، اور جو جامع ہوتا ہے اسے مختصر کرنا بہت جان جوکھوں کا کام ہے. اور جب ہم غزل کہتے ہیں اس میں دو مصرے اور ان کے درمیان ایک نظر نہ آنے والا تلازمہ جو دونوں مصروں کے درمیان تعلق قائم کرتا ہے، وہ دو مصرے جب ملتے ہیں تو ایک شعر مکمل ہوتا ہے اپنے مکمل جمالیاتی حسن کے ساتھ. مگر نظم کے ساتھ، آزاد نظم کے ساتھ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک لائن پورا شعر ہوتی ہے، پورا پیغام ہوتی ہے. اس میں سے آپ لفظ کاٹ نہیں سکتے. اور ہماری بہن نے جو کچھ لکھا میں نے اسے بہت غور سے دیکھا. PDF فارمیٹ میں میرے پاس یہ پہلے آ گئی تھی اور میں نے اسے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھتا رہا جب مجھے فارغ وقت ملتا تھا. مردانہ سماج کی ایک یہ بھی برائی ہے کہ اللہ رب العزت نے سارے قرآن پاک میں، ایون کہ بائبل کے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں یا نیو ٹیسٹامنٹ میں بھی کہیں یہ ذکر نہیں کیا کہ اللہ مرد ہے یا عورت. جینڈر از ناٹ ڈکلیئر. مگر ہم نے جتنا ترجمہ کیا وہ مردانہ کر دیا. یہ بھی ایک پرابلم ہے. میں بھی ایک ایسے گھر میں ہوں جہاں ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے. مگر بہت خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب نے کی، ڈاکٹر کرامت صاحب نے کی کہ عورت اپنے 80-85% ان جذبات کا اظہار ہی نہیں کر سکتی اس خوف کے ساتھ کہ اسے میرے خامد نے پڑھنے، اسے میرے باپ نے پڑھنے، اسے میرے بیٹے نے پڑھنے. مگر اس کے باوجود اس سوسائٹی میں کسی خاتون کی کتاب کا منظر پہ آنا اور پھر شاعری کی کتاب کا منظر پہ آنا، سب سے پہلی مبارکباد تو آپ کی اس کی بنتی ہے کہ اس پہ آپ کو جتنی مبارکباد دی جائے کہ یہ جرأت کے بغیر، یہ حوصلے کے بغیر ممکن نہیں. بنیادی طور پہ کتاب کے انڈیکس میں جو موضوعات کے حوالے سے بات ہوئی، یہ یقیناً کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے نہیں لکھی گئی، کیونکہ ڈرائنگ روم میں سفر نہیں ہوتا. یہ ایک سفر ہے، یہ ایک سفر نامہ ہے. اس ذہنی سفر کا نام ہے جس میں انسان مختلف اوقات میں مختلف ذہنی حالتوں میں سفر کرتا ہے. دیکھیے اس زمین کے تقریباً 6.5-7 ارب جو انسان ہیں، ان میں ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے جس کا جو مائنڈ ہے وہ الفابیٹیکل ہو. ہیومن مائنڈ بائی مینوفیکچرنگ پکٹوریل، یہ لفظ کو نہیں پہچانتا، یہ تصویر کو پہچانتا ہے. لفظ ضیاء الحق کہنے سے ہمارے دماغ میں ضیاء الحق کی تصویر نہیں آتی. تصویر آتی ہے، لکھا ہوا ضیاء الحق نہیں آتا. لفظ کتا کہنے سے ہمارے دماغ میں لکھا ہوا کتا نہیں آتا، کتے کی تصویر آتی ہے. سو یہ دو تصویریں ہیں، یہ دو تصویریں. ہیومن مائنڈ جو ہے یہ پکٹوریل ہے. اور یاد رکھیے ایک بہت بڑا شاعر، یہاں یہ بھی میں چاہوں گا اس کو بھی میں جو سمجھا ہوں آپ سے شیئر کروں کہ شاعر بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، شاعرانہ موقف چھوٹا یا بڑا ہو سکتا ہے. اور شاعر عروضی بھی نہیں ہوتا، شاعر معروضی ہوتا ہے جو اپنے عہد کو ڈسکس کرتا ہے. دیکھیں آپ محنت سے، ریاضت سے عروض سیکھ سکتے ہیں، آپ محنت اور ریاضت سے شعر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ توفیق ہے، یہ عطا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ بالکل اپنے چنیدہ بندوں کو دیتا. جس ہماری بہن ابھی ایک شعر پڑھ کے گئی تھی کہ یہ اس کی عطا ہے جس سے وہ دے دے. تو اس کتاب کے حوالے سے آزاد نظم بنیادی طور پہ میرے نزدیک انسان کی آزاد جمالیاتی جو اظہار ہے اس کا عکس ہے. انسان اپنے جذبوں کو جب اس کا ایکسپیرینس، جب اس کی انٹیوشن لفظ کو تصویر بنانے میں کامیاب ہو جائے تو اسے ہم تخلیق کہتے ہیں، اسے ہم کریشن کہتے ہیں. میری بہت خواہش تھی کہ میرا
کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے گا تو اس کا نام میں لوط محمد رکھوں گا. میری خواہش تھی. میں ریسرچر ہوں. ایک دن انٹرنیٹ پہ میں نے سرچ کیا تو زمین پہ ایک بھی مسلمان کا نام لوط محمد نہیں یا لوط نہیں. نیرلی وہ پروفٹ تھے. تمام نبیوں کے نام پہ ہم بچوں کا نام رکھتے ہیں, تو اس کے نام پہ اس پیغمبر کے نام پہ کسی بچے کا نام نہیں. میری خواہش تھی کہ میں اس پہ. اور پھر جب اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں نے فیس بک پہ اسٹیٹس دیا کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا اور میں اس کا نام لوط محمد رکھنا چاہتا ہوں. آپ کو حیرت ہوگی کہ اس کے اوپر تقریباً 2500 سے زیادہ کمنٹس آئے اور اس میں ایک بندے نے بھی اس نام کو اپریشیٹ نہیں کیا. اچھا جی ہاں, وہ میں نے بھی پہلے زیادہ ہی بتا دیا تو مجھے پتا تھا بھی آئیں گے. اچھا, تو میں نے بہت سوچا کہ لوط کا مترادف کیا ہو سکتا ہے, کون سا لفظ ہے, اور پھر میں نے اپنے بیٹے کا نام تخلیق رکھ دیا. تو پونم گوندل صاحبہ بنیادی طور پہ یہ 3 شخصیتیں ہیں. ایک ڈاکٹر ہے, ایک پونم ہے اور ایک گوندل ہے. یعنی کہ ڈاکٹر جب ہم کہتے ہیں نا تو ہمیں ہمارے ذہن میں ایک تصویر بنتی ہے, ایک ذہین آدمی کی, ایک نرم دل آدمی کی, ایک مسیحا کی, ایک تصویر یہ بنتی ہے. جب ہم پونم کا ذکر کرتے ہیں تو پونم کا چاند جو ہے اس کے ساتھ انسانوں کی جو وابستگی ہے وہ یونیک ہے, وہ آسانی ہے, اس کا نیم البدل نہیں. اور جب ہم گوندل کی بات کرتے ہیں تو ایک جنگجو جٹ ہمارے دماغ میں آ جاتا ہے کہ وہ, تو ان کی شاعری میں یہ تینوں چیزیں ہیں. ایک ڈاکٹر کی طرح وزڈم ہے, پونم کی طرح اس کا جمالیاتی حسن ہے, اور ایک منظور جٹ کی طرح ان کے ان جذبوں کا اظہار ہے. اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں مجھے اس کتاب میں نظر آئی. تو ڈاکٹر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کی کتاب تقریباً میں نے دیکھ لی تھی. ہاں, حسین مجلس صاحب نے ایک بار مجھے کہا تھا, شاید ڈانٹا بھی تھا, کہ پروف کی جو غلطی ہوتی ہے نا یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے بہت اچھا کھانا کھاتے کھاتے ہماری دانتوں کے نیچے کوئی چیز آ جائے, لیکن ہم الفاظ کے ذریعے ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں. جب میں بولتا ہوں تو آپ کے دماغوں میں تصویریں بن رہی ہیں. اگر میں کوئی ایسا لفظ بول دوں جو آپ نے کبھی نہ سنا ہو, یا آپ کوئی ایسا لفظ بول دیں جو میں نے کبھی نہ سنا ہو, تو وہ ہمارے فریم آف ریفرنس میں نہیں ہوگا, ہمارے دماغ میں کوئی تصویر نہیں بنے گی. ارسطوٹل یہی کہتا ہے کہ انسان کے ذہن میں ایک مومی تختی ہوتی ہے جس پہ جو اس کے مطالعے, مشاہدے اور تجربات کے ذریعے جتنا علم ہے وہ اس تختی پہ پرنٹ ہو جاتا ہے. جب وہ چیزیں دوبارہ ہمارے سامنے آتی ہیں تو وہ ان سے میچ کرتا ہے. اگر وہ میچ کر دے تو کمیونیکیشن مکمل ہو جاتی ہے, اگر وہ میچ نہ کرے تو کمیونیکیشن نہیں ہوتی. اور اگر الفاظ میں اس طرح ہو تو بالکل آپ نے تو خیر کہہ دیا, مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ آپ لکھا لیں گے کسی کو. جو پروف کی غلطی ہے یہ یاد رکھیے کہ لکھنے والا اپنی پروف ریڈنگ خود نہیں کر سکتا, وہ اسی فلو میں پڑ جاتا ہے جس فلو میں اس نے لکھا ہوتا ہے, اور وہ غلطی وہیں کی وہیں رہتی ہے. میں نے آپ کی کتاب دیکھی تو مجھے بہت کالج کے زمانے کے 2 شعر, ایک تو اسد صبائی صاحب کا یاد آیا کہ خدا کی دین ہے جس کو نصیب ہو جائے, خدا کی دین ہے جس کو نصیب ہو جائے, ہر ایک دل کو غم جاوداں نہیں ملتا ہے. اور دوسرا شعر حافظ ہوشیار پوری کا ہے کہ گر اس کا سلسلہ بھی غم جاوداں سے ملے, گر اس کا سلسلہ بھی غم جاوداں عمر جاوداں سے ملے, کسی کو خاک سے منہ مر کے نہ کہاں سے ملے. تو اصل جو بات ہے کہ ہم امیجز, علامتیں, استعارے, جتنا سمبلزم ہے بنیادی طور پہ آپ نے اسے کنورٹ کرنا ہوتا ہے الفاظ میں, اور آپ اس میں بہت کامیاب ہوئی ہیں, اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. بلا شبہ یہ ایک بہت اچھی کتاب ہے. اس میں آپ کی ایک نظم ہے جس نے مجھے واقعی متاثر کیا کہ دنیا داری کی ادائیں نہ نبھائیں, دنیا داری کی ادائیں نہ نبھائیں ہم نے, جو بھی تھا نقش تھا, گہرا تھا, ٹھہر جاتا تھا. وقت کی یہ ادا صحاوت ہے, جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے. میرا دل غم کا
آشیاں ٹھہرا، خامس میں ٹھہر جاتا ہے تیرے جنوں کا سمندر گہرا، روح میں لہر جاتا ہے، وقت کی یہ ادا صحاوت ہے، جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے۔ تو آج کے اس پروگرام میں ابھی صاحب صدارت نے بولنا ہے، بہت کچھ لکھا ہوا تھا مگر وقت کی وجہ سے میں اسے سمجھتا ہوں کہ حسین مریم صاحب کو ہمیں سننا چاہیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے میری گفتگو کو سنا، برداشت کیا۔ اگر کوئی مجھ سے اس کے دوران کوئی بات آپ کے ذہنوں پہ یا آپ کے فلسفوں پہ یا آپ کے نظریات پہ ناگوار گزری ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ یہ ایک کتاب ہے اور یاد رکھیں کہ اس دنیا میں تو اہل کتاب کو موت نہیں آتی، صاحب کتاب کو کیسے آ سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔